السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے میرے چینل کے لیے وقت نکالا. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. ایک واقعہ، ایک کیس جو پچھلے 3 دن سے چل رہا ہے، لیکن کیونکہ آج عید کا موقع ہے اور پچھلے 3 دن عید کا موقع رہا ہے، میری کوشش تھی کہ میں اس واقعے پر میں ذرا کترا رہی تھی. میں چاہ رہی تھی کہ میں اس واقعے پر بات نہ کروں کیونکہ تمام لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، موبائل پر لوگوں کے اپڈیٹس آ رہے ہیں. بٹ میں اس وجہ سے اس واقعے سے کترا رہی تھی کہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کو میرے ذریعے اس خوشی کے موقع پر اتنا افسوسناک، اتنا تکلیف دہ واقعہ اس کی ڈیٹیلز پتہ چلیں. لیکن آج جتنا کچھ ہولناکیہ، جتنا کچھ خوفناک انکشافات اس واقعے میں آ چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں، اس کے بعد میرا صبر جواب دے گیا اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پائی. آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس واقعے کے حوالے سے نور مقدم، ایک معصوم سی 27 سال کی لڑکی جس کا دردناک ہولناک قتل ہوا ہے، جتنا تکلیف دہ اس کے ساتھ جو اذیت ناک واردات ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیلز اور اس کے مکمل انکشافات کہ کیسے اس کا قتل کیا گیا، کیسے سارے گھر والے اور کون کون لوگ اس میں انوالو رہے، اس بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. کیا کچھ اس معصوم کے ساتھ اس رات کو ہوا، یہ سب آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ 19 تاریخ کی رات نور مقدم اپنے گھر سے نکلی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے جب اس کے گھر والوں نے اس کو رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا موبائل فون بند جا رہا تھا. پھر بہرحال اس کے موبائل پر اس سے رابطہ ہو گیا. جب رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں لاہور جا رہی ہوں. 19 تاریخ کی رات کا یہ واقعہ ہوتا ہے. نور اپنے گھر سے نکلتی ہے. نور اپنے گھر سے نکلنے کے کچھ دیر کے بعد جب اس کا موبائل دوبارہ آن ہوتا ہے تو وہ اپنے والدین کو کہتی ہے کہ میں لاہور جا رہی ہوں. اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کا موبائل فون بند ہو جاتا ہے اور پھر اگلے دن تک یعنی 20 تاریخ تک اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا. 20 تاریخ کو ظاہر جعفر، جو یہ شخص ہے، جو یہ قاتل ہے، جو یہ بدبخت ہے، جو یہ درندہ ہے، جو یہ سفاک ہے، اس کی کال والد کو آتی ہے نور مقدم کے والد شوکت مقدم، جو کہ ساؤتھ کوریا کے سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے. ان کے پاس ظاہر جعفر کی کال آتی ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ نور تو میرے ساتھ نہیں ہے. پھر رات کے 10 بجے شوکت مقدم صاحب کے پاس سے تھانہ کوہسار وہاں سے کال آتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا قتل ہو گیا ہے، آپ تھانے تشریف لے آئیں. جب یہ مظلوم باپ جس کی بیٹی کا قتل ہو گیا عین عید کی چاند رات والے دن کسی باپ کو رات 10 بجے یہ پتہ چل رہا ہو کہ اس کی بیٹی کا قتل ہو گیا ہے، وہ تھانے پہنچا. اور جب شوکت مقدم صاحب تھانے پہنچے تو ان کو جس گھر میں لے جایا گیا، یہ آپ سوچئے کہ جو ظاہر جعفر ہے، اس کا باپ جو ذاکر جعفر ہے، یہ اور شوکت مقدم ان کے قریبی مراسم ہیں، دوستانہ ہے، یارانہ ہے. یہ پولیس والے شوکت مقدم کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں ذاکر جعفر اور ظاہر جعفر کے گھر پر، جو کہ ان کی بیٹی کا جائے قتل ہے، جہاں ان کی بیٹی کو تڑپا کر مارا گیا ہے، جہاں ان کی بیٹی کو صرف مارا نہیں گیا بلکہ کاٹا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے. ذبح کر کے اس کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلی گئی ہے، اس کے جسم کے ہر اعضاء پر کٹ لگائے گئے ہیں چھری چاقو کی مدد سے. یہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ اس کو صرف اور صرف گولی مار کی اور سر کاٹ کے نہیں مار دیا گیا بلکہ تڑپا کر اس کی جان نکالی گئی ہے. بہرحال آگے کہانی سنتے جائیے. وہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں، گھر پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ جی یہ تو ظاہر جعفر کا گھر ہے، اس بدبخت، بد کردار، بد دیانت آدمی کا گھر ہے کہ جس نے ابھی کچھ گھنٹوں پہلے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے. بہرحال وہاں پر جا کر جائے قتل پر سارے کے سارے ثبوت موجود تھے، کس طرح سے کاٹا گیا، کس طرح سے مارا گیا، وہ سب موجود تھے. اور یہ ظاہر جعفر صحیح سلامت حالت میں وہاں پر موجود تھا جہاں سے پولیس نے اس کو اریسٹ بھی کر لیا ہے. اب جس وقت اس کو مارا گیا، ذرا یہ والی کہانی سن لیجئے کہ نور مقدم کو کس طرح سے مارا گیا ہے، اس کو کیسے قتل کیا گیا ہے، کتنے لوگوں نے اس کی آوازیں سنی ہیں، کتنے لوگوں نے اس کی چیخیں سنی ہیں. یہ ذرا سنیے گا غور سے کہ اس گھر میں جہاں پر ظاہر جعفر سب سے اوپر والے فلور پر اس لڑکی کو، اور یہ اسلام آباد کا پوش ایریا ہے جہاں پر اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، گولی مار رہا ہے، اس کے جسم پر کٹس لگا رہا ہے. وہاں پر صرف اور صرف ظاہر جعفر اکیلے نہیں ہیں، وہاں پر اس کی بہن بھی ہے، وہاں پر اس کے ملازمین بھی ہیں، وہاں پر اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی ہیں جو باہر پہرا دے رہے ہیں کہ جب یہ مار پیٹ کی، جب قتل کی واردات ہو رہی ہو تو کوئی اور داخل نہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ اس کی جان بچی رہ جائے اور وہاں پر کوئی اندر داخل نہ ہو جائے. تمام لوگ گھر کے اندر موجود ہیں.
نور مقدم چیخ رہی ہے مدد کے لیے، لوگوں کو پکار رہی ہے، اور یہ بد کردار بدبخت آدمی اس کو کاٹ رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اس کو تشدد کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے سر میں اس نے گولی ماری ہے، اس کے بعد اس کا سر قلم کیا ہے، سر قلم کرنے کے بعد اس کے جسم کے جو مزید اعضاء رہ گئے تھے وہاں پر بھی اس بد کردار بدبخت نے چھری سے کٹس لگائے ہیں۔ سوچیے آپ، اتنی اذیت ناک، اتنی تکلیف دہ موت، اور ایک ایسی لڑکی کو وہ ایسی موت دے رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی۔ لیونگ ریلیشن شپ آپ تمام لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جہاں جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس سرزمین پہ ہم رہتے ہیں، وہاں پر یہ لیونگ ریلیشن شپ جیسے کسی لفظ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ لڑکی اس شخص کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی، فیملی کا آپس میں دیرینہ دوستی تھی، یارانہ تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس شخص کو اتنی نفرت کہ جس کو محبت کے وعدے کر رہا ہے، جس کو یقین دلا رہا ہے، جس کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہا ہے، اسی کو اس بے دردی کے ساتھ مار دیا، کاٹ دیا۔ پھر میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے یا اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود ایک بہت بڑا اثر و رسوخ والا آدمی ہے، ایک کمپنی کا CEO ہے، نفسیاتی ایک سینٹر چلاتا ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں، اور وہاں پر بھی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک نفسیاتی اور ایک مختلف قسم کا ایک ایسا شخص، تشدد پسند آدمی تھا کہ وہاں پر جو لوگ جو اس کے ملازمین تھے ان کو بھی یہ مارتا پیٹتا، تشدد کرتا تھا۔ اس قسم کا یہ آدمی تھا، اب سے بھیجا میں لوگوں کو اندر رکھتا تھا۔ بہرحال یہ شخص جب اس کو پولیس نے پکڑا ہے، یہ بالکل صحیح سلامت حالت میں ملا ہے۔ اس کا باپ، آپ یہ سوچئے کہ یہ اپنی اولاد کو اس تمام سچویشن میں بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ایسے وقت میں کہ جب اس کے بیٹے نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، ایک لڑکی کو مار دیا، کاٹ دیا، ذبح کر دیا، ایک ایسے وقت میں اب کہہ رہی ہوں کہ قربانی کا وقت، جب سارا پاکستان، ساری دنیا کے مسلمان اگلے دن عید کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے چھری چاقو اپنے جانوروں کی قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو یہ شخص، یہ بد کردار شخص، یہ درندہ نما آدمی ایک لڑکی کو کاٹ رہا ہے، ایک لڑکی کو ذبح کر رہا ہے، اس کا سر، اس کا گردن جدا کر رہا ہے اس کے جسم سے۔ اتنا تکلیف دہ واقعہ، اس کے گھر کے تمام لوگ اس میں انوالو، اس کا باپ، اس کو پتہ ہونے کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اثر و رسوخ والا آدمی ہے۔ یہ ظاہر جعفر، یہ خود ایک اثر و رسوخ والا آدمی ہے۔ پھر اس کے گھر میں اس کی بہن موجود، جس کو یقیناً نور مقدم کی چیخوں کی آوازیں جب محلے والے، جب آس پڑوس کے لوگ سن رہے ہیں، سوچیں کہ یہ جو پوش علاقے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، جب وہاں پر وہ لڑکی اس حد تک چیخ چلا رہی ہے کہ جو آس پڑوس کے لوگ ہیں وہ یہ چیخیں سن رہے ہیں، جو ڈرائیورز گھر میں موجود، جو مالی گھر میں موجود، جو دیگر لوگ گھر کے اندر سیکورٹی گارڈز موجود، وہ اس لڑکی کی چیخیں سن رہے ہیں۔ اس کے سر میں گولی ماری ہے اس شخص نے، اور اس کے بعد اس کے جسم کو مختلف اعضاء اس کے کاٹے ہیں، اس کا سر گردن تن سے جدا کر دیا۔ آپ سوچئے کہ تکلیف دہ واقعے میں کہ جب اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی گھر پر آئی ہے تو اس کی ماں کو نہیں بتایا گیا کہ اس کی بیٹی کا سر تن سے جدا ہے۔ سوچیے آپ کہ وہ ماں جب تابوت کے اندر اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی تو وہ پوچھ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس کے آس پاس والے اس بات کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے سر میں گولی ماری گئی ہے۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کو یہ ٹٹولنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ ماں جس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ گڑبڑ ہے، اس کو تابوت میں کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اس کے آس پاس جو لوگ موجود تھے اس ماں کے، وہ یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اس کے سر میں گولی ماری گئی ہے، جس کی وجہ سے نور مقدم، ایک 27 سال کی لڑکی، اس کا قتل ہو گیا۔ اب یہ ظاہر جعفر جو بہت اثر و رسوخ والا آدمی ہے، جو اب ایک کمپنی کا CEO ہے، ایک اسی طرح کا نفسیاتی سینٹر چلاتا ہے، کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، اس کے بھی بڑے تعلقات ہیں، اس کے باپ کے بھی بڑے تعلقات ہیں، اور پولیس نے اس بات کو بڑا واضح طور پر بتا دیا کہ ایک تو ہم نے جائے قتل سے اس بدکردار شخص کو پکڑا ہے، دوسرا یہ کہ جو سوشل میڈیا پر لوگ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے، کیونکہ ہم کوئی بھی ایسی بات کر دیتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ تو جو قاتل ہے اس کے حق میں یہ بات جا رہی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ایسے شخص کو نفسیاتی ڈکلیئر کرنے کی یا نفسیاتی اس کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نفسیاتی نہیں ہے۔ پولیس بتا چکی ہے کہ اس کو مکمل طور پر ہوش و حواس میں اس کو اریسٹ کیا گیا، اور جس وقت اس کو اریسٹ کیا ہے وہ پولیس کو ڈاج دینے کی کوشش کر رہا تھا، وہ پولیس کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال اس بدترین شخص کو پکڑ لیا گیا ہے، اور 2 روز کا جسمانی ریمانڈ اس کو دے دیا گیا ہے، مزید تفتیش کرنے کے لیے جو کچھ پولیس نے تفتیش کی ہے، جو کچھ
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ اس کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے بعد اس کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا. جان نکل جانے کے بعد, مر جانے کے بعد بھی اس پر تشدد کیا جاتا رہا, یعنی اس کا گلا کاٹا گیا, جسم سے جدا کیا گیا. اس کے بعد اس کو مزید مارتا پیٹتا رہا وہ شخص, اور پھر فائنلی پولیس کو یہ پتہ چلا اور پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے. ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ ایسے واقعات اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کبھی ایسا واقعہ آتا ہے اس کے بعد کوئی نیا واقعہ آتا ہے, لیکن جو پرانا واقعہ ہوتا ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. جو ایسے مجرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ہوتا نہیں ہے, جس کی وجہ سے مزید لوگ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں اور مزید لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو نفسیاتی ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آخر میں ذرا یہ اپڈیٹ بھی لے لیجیے کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ اس کا پورے خاندان میں, یعنی اس کا باپ, اس کی بہن, اس کے سیکورٹی گارڈز, اس کے ڈرائیورز, اس کے مالی, گھر کے اندر جو ملازمین موجود ہیں وہ سب کے سب اس قتل میں انوالو ہیں. کیونکہ اگر ایک شخص اس لڑکی کو مار رہا تھا, اس کو کاٹ رہا تھا, اس کو ذبح کر رہا تھا, تو یہ جو تمام کے تمام لوگ تھے یہ خاموش تھے. یہ تمام کے تمام پہرا دے رہے تھے کہ جب جو صاحب کر رہے ہیں صاحب آرام سے کر لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلا کے اور یہاں سے اس چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے. میں اس کے باپ کو کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کے باپ نے, یہ جو ذاکر جعفر ہے, اس نے جو ان کا ایک نفسیاتی سینٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں سے اسٹاف کو بلایا تاکہ گھر کے اندر کچھ ایسا سیٹ اپ بنا سکیں, تاکہ کچھ ایسے ثبوت گھر میں رکھ سکیں جس سے یہ ثابت کریں کہ جو ہمارا بیٹا ہے وہ نفسیاتی طور پر پاگل ہے. کیونکہ اگر وہ پاگل ڈکلیئر کر دیا, اگر اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل ڈکلیئر کر دیے, تو ایسا قتل کرنے والے کو سزائے موت نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ ذہنی طور پر اسٹیبل آدمی نہیں ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہاں تک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی, لیکن پولیس اس ڈرامے کو بے نقاب کر چکی ہے. پولیس یہ بتا چکی ہے کہ یہ شخص صحیح ہے, دماغی طور پر صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم, ان کی اہلیہ, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, کیونکہ یہ کوئی نارمل واقعہ نہیں ہے. یہ بہت اذیتناک, بہت تکلیف دہ واقعہ ہے کہ ان والدین کی قبر تک یہ تکلیف ان کے ساتھ جائے گی. لیکن حکومت وقت سے بھی میری اپیل ہے, مطالبہ بھی ہے, تمام متعلقہ اداروں سے, اسلام آباد پولیس سے میری اپیل بھی ہے, مطالبہ بھی ہے کہ خدا کے لیے یہ اسلام آباد میں پے در پے تیسرا چوتھا واقعہ ہے. عثمان مرزا والا واقعہ ہو گیا, اس سے پہلے 2-3 واقعات ہو گئے, اسلام آباد میں اسی طرح کا قتل اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. پے در پے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن انصاف ملتا ہوا کہیں نہیں دکھ رہا ہے. لوگوں کو سزائیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. خدا را بہترین پروسیکیوشن کیجئے, ایک ایک ثبوت, ایک ایک شواہد سامنے رکھیں, اور اس درندہ نما شخص کو ضرور اس کے انجام تک پہنچائیں. آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو, ڈیٹیلز اینڈ اپڈیٹس اگر آپ کو میری ویڈیو کے ذریعے ملی ہوں, تو پلیز اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا, اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کے بعد.